عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور میرے پیارے بزرگ اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ایک بار پھر ہم پروگرام عبادت کی خوبیاں لیے حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم الحمدللہ کچھ اذکار، مختصر قرآنی سورت کی دہرائی اور کوئی ایک دعا یاد کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام کے 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ اس کے پہلے سیگمنٹ میں اذکار میں سے کچھ یاد کرتے ہیں، دوسرے سیگمنٹ میں ہم قرآنی سورت کی دہرائی کرتے ہیں، اور اس کے تیسرے سیگمنٹ میں ہم کوئی ایک مسنون دعا یاد کرتے ہیں۔ الحمدللہ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ پروگرام بزرگ اسلامی بھائیوں اور بزرگ اسلامی بہنوں کو کچھ نہ کچھ علم دین سکھاتا ہے، تاکہ ہمارے بزرگ اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی مستفید ہو سکیں اور الحمدللہ ہو بھی رہیں۔ الحمدللہ جب سے بزرگوں کا مدنی چینل آیا ہے، ہمارے بزرگ اسلامی بھائی اس چینل کے ذریعے علم دین سیکھنے میں مصروف ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے، یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس گھڑی میں مسلمان بندہ جب اللہ عز و جل سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی طلب کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے وہ بھلائی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی، ایسا نہیں کہ مخصوص کسی رات میں ہو، بلکہ ہر رات میں وہ گھڑی ہوتی ہے کہ بندہ اللہ پاک سے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ بلکہ ساری رات بعض روایتوں کے مطابق اللہ پاک کی طرف سے ندا ہوتی، یعنی آواز دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی بھلائی کا طلبگار کہ اسے بھلائی عطا کی جائے۔ پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ کیا شان ہے مسلمانوں کی، بالخصوص اللہ پاک نے اپنے بندوں کو یہ کیسی کرم نوازی فرمائی ان کے اوپر کہ خود ندا فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ اب اللہ پاک تو مغفرت کرنے پر اس کی رحمت سمجھیں کہ چھما چھم برس رہی، اب ہم کتنی بخشش اور مغفرت مانگتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں خاص کر رات کو اٹھ کر عبادت کرنی چاہیے۔ یہ پروگرام عبادت کی خوبیاں، عبادت کی متعلق ہمیں اہم معلومات دیتا ہے، بالخصوص ہمارے وہ بزرگ اسلامی بھائی جن کا اکثر اوقات فارغ گزرتا ہے، انہیں چاہیے کہ دن کے وقت آرام کر لیا کریں اور رات کو اٹھ کر عبادت میں مصروف عمل رہا کریں۔ فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بھلائی کا طلبگار کہ اسے بھلائی عطا کر دی جائے، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے، کہ ہے کوئی
مانگنے والا کہ اسے عطا کر دیا جائے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، ہمیں عبادت کیسے کرنی ہے؟ سیکھ کر کرنی ہے۔ تو یہ پروگرام عبادت کی خوبیاں ہمیں الحمدللہ بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اس پروگرام عبادت کی خوبیاں کے ذریعے سے ہمارے ساتھ شامل ہو جایا کریں کہ انشاءاللہ آپ کو بھی معلومات حاصل ہوگی، اذکار سیکھنے کو ملیں گے، مختصر قرآنی سورت کی دہرائی ہوتی ہے، وہ بھی آپ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ پھر الحمدللہ کوئی ایک دعا یاد کی جاتی ہے تو ہمیں وہ دعا یاد کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو اس مدنی چینل کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، خاص کر بزرگوں کا مدنی چینل، یہ 10 سے 12 تک چلتے ہیں، اور اس میں یہ جو عبادت کی خوبیاں پروگرام اس میں شامل ہوا کریں، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور میرے یہاں موجود بزرگ اسلامی بھائیوں، آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور آج ہم انشاءاللہ جو وظیفہ یاد کریں گے، دہرائی کریں گے، اس کی فضیلت سنتے ہیں۔ یہ وظیفہ صبح و شام 3 مرتبہ جو پڑھتا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے سانپ، بچھو اور دیگر تکلیف دینے والے جانوروں سے حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ کتنی بار پڑھتا ہے؟ 3 بار۔ کب کب پڑھنا ہے؟ صبح اور شام۔ اچھا لگے ہاتھوں آپ کو صبح اور شام کی تعریف بھی عرض کر دیتا ہوں۔ دوپہر ڈھلے یعنی ابتدائے وقت ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک شام ہے، اور اس پورے وقت میں جو کچھ پڑھا جائے اسے شام میں پڑھنا کہلائے گا۔ اور اسی طرح کا سے صبح کی تعریف کیا ہے؟ آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن نکلنے تک صبح کہلاتی ہے۔ اس سارے وقت میں جو وظیفہ، جو عمل پڑھا جائے گا اسے صبح میں پڑھنا کہلائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے بزرگ اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جو اذکار یاد کریں گے اس کی فضیلت ہم نے سنی کہ جو صبح شام 3 مرتبہ اس کو پڑھے گا تو موذی جانوروں اور تکلیف دینے والے جانوروں سے اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ آئیے میں آپ کو پہلے سناتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا، پھر آپ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ مل کر اس کی دہرائی میں شامل رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وظیفہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ وظیفہ صبح و شام 3 بار پڑھنے والے کو کیا فضیلت حاصل ہوگی کہ اسے سانپ، بچھو اور دیگر تکلیف دینے والے جانوروں سے اس کی حفاظت رہے گی۔ آئیے مل کر میرے یہاں موجود اسلامی بھائی، بزرگ اسلامی بھائی، آپ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی، آپ ہمارے ساتھ اس کی دہرائی میں شامل ہو جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بکلمات اللہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ پھر دہرائی کیجئے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔
پیارے بزرگ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیں یہ جو لفظ ہے اعوذ، اس میں عو جو ہے عین، یہ حلق کے درمیان والے حصے سے نکلتا ہے، اور پھر اسے آگے ہے ذال پیش ذو، یہ بھی نرمی سے ادا کیا جائے گا۔ بکلماتی، اس میں جو کاف ہے یہ باریک پڑھا جائے گا، جو تا ہے یہ بھی باریک پڑھا جائے گا، اللہ کے لام کو بھی باریک پڑھیں گے، آگے جو التاماتی میں تا ہے یہ بھی باریک پڑھیں گے، اور لفظ خالقہ میں جو قاف اور خا یہ دونوں پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہٰذا اس کو پر پڑھیں گے۔ میرے بزرگ اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو ہم نے وظیفہ پڑھا یہ صبح و شام 3 بار پڑھنا ہے، اور جب پڑھنا ہے تو اس کی برکت پھر ملے گی۔ کیسے ملے گی؟ اس کی فضیلت ہم نے سنی کہ جو اس کو صبح و شام 3 بار پڑھے گا اس کو سانپ، بچھو اور دیگر تکلیف دینے والے جانوروں سے اس کی حفاظت رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے چند ایک سے یہ سن بھی لیتے ہیں۔ جی ہمارے دلبر بھائی آپ سنا دیجئے یہ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ سبحان اللہ۔ جی عبد الجبار بھائی کو دیجئے، یہ بھی سنائیں گے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے عبد الجبار بھائی نے بھی اچھے انداز میں کوشش کی سنانے کی۔ اللہ ہم سب کو سیکھ کر دعائیں اور وظائف وغیرہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور میرے بزرگ اسلامی بھائیوں، آئیے بڑھتے ہم پروگرام عبادت کی خوبیاں کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف۔ کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ اور آج ہم جس سورت کی دہرائی کریں گے، سورت الملک کی آیت نمبر 27 سے لے کر 30 تک، ان 4 آیتوں کی ہم انشاءاللہ تلاوت بھی سنیں گے اور اس کی دہرائی بھی کریں گے۔ جی پہلے میں آپ کو تلاوت سناتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جی دلبر بھائی آپ سنا دیں گے یہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، اچھی کوشش کی ہے دلبر بھائی نے۔ اس کی فضیلت سنیے، سورۃ الملک پڑھنے کی بھی فضیلت ہے۔ سورۃ الملک کی فضیلت یہ ہے، صحابی رسول حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی اس سورت کو پڑھ کر سویا کرتے تھے، تو ہمیں بھی پڑھ کر سونا چاہیے۔ الحمدللہ جہاں مساجد کے اندر ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو مسجد کے اندر کسی ایک نماز میں مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یہ سورۃ الملک پڑھی جاتی ہوگی۔ نیت فرما لیں مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی جہاں جس مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں وہاں یہ سورۃ ملک کی تلاوت ہوتی ہوگی، قاری صاحب تلاوت کرتے ہوں گے، تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت یا تو کر کے سویا کریں گے یا سن کر سویا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہم سب کو درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا نصیب فرمائے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ہم پروگرام عبادت کی خوبیاں کے آخری سیگمنٹ کی طرف۔ کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ آج جو ہم دعا یاد کریں گے وہ ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ کون سی دعا ہے؟ مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے، تو پہلے میں آپ کو سناتا ہوں، پھر آپ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کی دعائی میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جی میرے بزرگ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس دعا کی مل کر دہرائی کرتے ہیں۔ جی پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح لی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ابواب رحمتک۔ اللہم افتح لی، اللہم افتح لی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی آئیے دلبر اتاری بھائی سے سنتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ماشاءاللہ، عبد الجبار اتاری بھائی۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ سبحان اللہ۔ جی حبیب اتاری بھائی۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ماشاءاللہ، عبد الحبیب اتاری بھائی نے بھی اچھے انداز میں دعا سنائی۔ پیارے پیارے بزرگ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص جو بزرگ اسلامی بھائی ہیں نا، بڑی عمر کے، ان کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ کون سے بچے؟
ان کے نواسے ہوتے ہیں، نواسیاں ہوتی ہیں، ان کے پوتے ہوتے ہیں، پوتیاں ہوتی ہیں، انہیں چاہیے کہ جب یہ بچے ارد گرد ان کے پاس آئیں، یہ خرچی مانگنے آتے ہیں، لیکن آپ ان کو ایک لالچ دے دیں کہ بیٹا آپ مجھے یہ دعا سناؤ گے تو پھر آپ کو خرچی ملے گی۔ یہ انداز اگر گھر میں ہو جائیں تو بچے بھی دعائیں یاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے ہمارے بزرگ اسلامی بھائی جب اپنے بچوں کو دعائیں سنائیں گے، یاد کروائیں گے تو بچے خوشی خوشی یاد کریں گے۔ کیسے؟ آج میرے نانا ابا نے مجھے دعا یاد کروائی، آج میرے دادا ابو نے مجھے دعا یاد کروائی۔ کون سی دعا یاد کروائی؟ آج مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا ہمارے دادا نے ہمیں یاد کروائی۔ تو اچھا پھر وہ بچے، ان کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ بچے باہر جا کے دیگر بچوں کو بتاتے ہیں کہ الحمدللہ اپنے دوستوں کو کہ آج میرے دادا ابو نے مجھے فلاں دعا یاد کروائی۔ اچھا کون سی دعا یاد کروائی؟ آج مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا یاد کروائی۔ تو ہمارے بزرگ اسلامی بھائی اگر یہ تھوڑا ایک اپنا گھر کے اندر ماحول بنائیں، اپنے بچوں کو قریب کر کے ان کو دعائیں یاد کروایا کریں، نیت فرما لیں انشاءاللہ اپنے بچوں کو دعائیں یاد کروائیں گے۔ الحمدللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا یہ ماحول ہمیں اس طرح کی باتیں سکھاتا ہے، دعائیں سکھاتا ہے، قرآن پاک درست سکھاتا ہے، الحمدللہ اوراد و وظائف اور اذکار ہمیں یاد کرواتا ہے، سکھاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے ساتھ ہر دم وابستہ رہیے، اس کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں، مدنی مذاکروں میں شرکت کیا کریں۔ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ براہ راست مدنی چینل کے ذریعے سے اپنے مریدین کی تربیت فرماتے ہیں۔ کیسے؟ کہاں؟ مدنی مذاکرے کے ذریعے سے اور مدنی چینل پر براہ راست، اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بنفس نفیس خود تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، ہم بھی چونکہ فارغ ہی ہوتے ہیں دن میں، ہفتے کے دن بعد نماز عشاء عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جا کر مدنی مذاکرے میں شرکت کی نیت فرما لیجئے۔ انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کیا کریں گے اور ہفتہ وار اجتماعات میں بھی شرکت کیا کریں گے انشاءاللہ۔ بزرگوں کا مدنی چینل جاری رہے گا، بزرگوں کا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا